بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور چاند گہن، سولر ایکلپس، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یعنی ہم ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت المحیط البرہانی میں ہے کہ سورج گہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے، بلیسنگ ہے، اور اس نعمت کو اس کی ضد یعنی اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی انسان طبعی طور پر، فطری طور پر اس طرح کے کاموں سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اوبیڈینس کی طرف آ جائیں، اوبیڈینٹ بن جائیں، جس میں ان کی کامیابی ہے، سکسیس ہے، اور بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے قریب کرنے کی حالت نماز پڑھنا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جب کوئی گہن دیکھے تو نماز پڑھے، صدقات و خیرات کرے، تسبیح و تہلیل کرے، اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اور اس تاریکی کو دیکھ کر، اندھیرے کو دیکھ کر قبر و آخرت کی تاریکی اور قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگے۔ سورج گرہن کی نماز 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، با جماعت پڑھنا مستحب ہے، 2 سے زیادہ رکعت بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ سورج گرہن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے نہ کریں۔ اگر کہیں جماعت کا اہتمام نہ ہو تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چاند گرہن کی نماز بھی مستحب ہے، اسے تنہا پڑھیں۔ یہ اعمال مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں۔ سورج اور چاند گرہن کو لے کر سماج میں کچھ توہمات، سپرسٹیشنز پھیلے ہوئے ہیں، جیسے گرہن کے وقت حمل والی عورت یعنی جو پریگننٹ ہیں کچھ سلائی کا کام نہ کریں، اور مرد ہتھوڑی وغیرہ سے کسی چیز میں سوراخ نہ کرے، میاں بیوی مباشرت یعنی انٹرکورس نہ کریں، ورنہ اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بے اصل اور باطل ہیں، یہ توہمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ And the Muslims must rely only on Allah۔ تفصیل کے لیے بہار شریعت میں گہن کی نماز کا بیان مطالعہ فرمائیں۔